اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر مبین قال الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الدعا مفتاح المؤمن۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور راٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا سلاح مؤمن ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر مؤمن کو ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہر دن کی دعا یا ہر منتھ کی دعا، ہر ماہ کی دعا نقل کی گئی ہے، ایک ایک لمحے کی دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں دعائے سحر کا حکم ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دعائے سحر کی کیا اہمیت ہے اور دعائے سحر میں کون سے اہم مطالب پائے جاتے ہیں۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین سید ظاہر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔ چونکہ ہمارا یہ اہم موضوع ہے اور چاہ رہے ہیں کہ اس اہم موضوع پر آپ سب سے پہلے اس سوال کو واضح کریں کہ دینی معارف میں دعا کی کیا اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے یہ۔ مختلف پروگراموں میں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے تو مختصر اس کا جواب جو ہے وہ بیان کروں۔ دعا اگر آپ معارف کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی احادیث کی نسبت جو ہے وہ بہت بہتر اور بلند نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم انسان کی حالت جو قلبی حالت ہے اس کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو دعا کی اہمیت جو ہے اور بہت زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم انسان کی قلبی حالت کو مد نظر رکھیں تو دعا کی اہمیت جو ہے انسانی زندگی میں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مختلف جہات سے ہم دعا کو دیکھ سکتے ہیں، میں فقط انہی دو جہت کو مد نظر رکھ کر جواب دینا چاہوں گا۔ اگر ہم دیکھیں قلبی حالت کو تو قرآن کے اندر مختلف جگہ کے اوپر خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ آیا خداوند متعال جو ہے نعوذ باللہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، یا خداوند متعال جو ہے وہ ایسے ہی انسان کو جو ہے وہ دعا کا حکم دے رہا ہے کہ بس تم میری بارگاہ میں آؤ تو تب میں تمہیں دوں گا؟ جیسے مثلا معمولاً عرف کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک وڈیرا ہوتا ہے تو مثلاً وہ اگر دوسروں کی مدد کر بھی سکتا ہے تو وہ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ میرے ڈیرے پر آؤ تو تب میں آپ کی مدد کروں گا، والا میں مدد نہیں کروں گا۔ تو نعوذ باللہ آیا خداوند متعال یہ چاہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی سوال ذہن میں کسی کے آتا ہے تو وہ حقیقت دعا سے اصلاً آشنا نہیں ہے۔ دعا کا جو کنسیپٹ ہے اصل میں وہ تھوڑا غلط بنا ہوا ہے۔ معمولاً جو معاشرے کے اندر دعا کا ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی کبھی حاجت ہونی ہے ہم نے وہ طلب کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں جا کر۔ تو یہ دعا کا بہت ہی نچلا مرتبہ ہے کہ آپ نے خدا سے ہی مانگنا ہے اور دعا کی شکل میں مانگنا ہے جب طلب ہو اس میں۔ لیکن دعا کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔ دعا جو ہے وہ ایک عبادت کے طور پر جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے بعض پروگراموں میں بات ہو چکی ہے، میں یہاں اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، جس طرح باقی عبادتیں ہیں، دعا ایک عبادت ہے۔ کیوں ہے یہ عبادت ایک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے جو تکامل اور ترقی کا راستہ طے کرنا ہے اپنے رب کی طرف جو ہے، اس کے اندر بہترین جو کردار ادا کرتی ہے یہ دعا کی عبادت ہے۔ کیونکہ انسان جب روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تب بھی خدا کی طرف متوجہ تو ہو جاتا ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے درست ہے کہ خدا کی توجہ جو ہے نماز میں آ جاتی ہے، اور انسان اگر تھوڑا سا اپنا خیال رکھے، اپنے خیالات کا خیال رکھے تو خدا کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو توجہ خدا کی طرف دعا کے اندر ہوتی ہے یہ کیفیت دوسری نمازوں کے اندر بہت کم نظر آتی ہے۔ تو چونکہ یہاں رابطہ بہت گہرا بن جاتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان،
محب اور محبوب کے درمیان، تو لہٰذا دعا کو پھر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان جو ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہے، تو آپ اس کی دعا کی کیفیت کو فقط دیکھیں۔ دعا کی کیفیت دیکھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا قریب ہے خدا کے، اور کتنا جو ہے وہ خدا سے عشق رکھتا ہے۔ یہ ہے قلبی الفاظ کے تواضع سے، الفاظ کا تواضع ہے، اس کا جو ہے گڑ گڑانا ہے، اس کی توجہ قلبی ہے کہ جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے دعا کا۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں آ کر دعا کی ایک اور اہمیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں۔ یہ تو تھا مرحلہ دعا کا کہ جو انسان نے خود کرنی ہے، اور ایک مرتبہ ہم جب اس اعتبار سے آ کر دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنے بلند و بالا معارف پائے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر اتنے بلند معارف نظر نہیں آتے۔ اور اس کی وجہ بیان کی ہے، مختصر فقط اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر مخاطب عوام ہوتے ہیں معمولاً، معصوم جو ہے وہ مخاطب کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن جب دعا کا مرحلہ آتا ہے، امام دعا کر رہا ہوتا ہے اور مخاطب جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ امام اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا امام یہاں پر اپنے تمام جو خدا کے نسبت احساسات ہیں، عقیدے ہیں، ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ دعائیں ہم تک منتقل ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے جو منقول دعائیں ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے بلند و بالا معارف ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پر یہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ میں اگر بیان کروں گا تو مخاطب سمجھ نہیں پائے گا۔ وہاں پر اظہار عقیدت ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی معصوم کی طرف سے، اور پھر ہم اس اظہار عقیدت کو لے کر درسی طور پر اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے عقیدوں کو اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں دعا کی اہمیت بہت زیادہ انسان کی زندگی میں واضح اور روشن ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ کتنی اہمیت ہے دعا کی انسان کی زندگی میں، تو چونکہ ماہ مبارک رمضان میں چل رہے ہیں، تو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک دعا نقلی ہے، دعائے سحر۔ تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ دعائے سحر جو ہے وہ کس امام سے منسوب ہے، اس کی کیا سند ہے؟ جی ہاں، دعا جیسا کہ ابھی بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ان دعاؤں کو ہم اہمیت دیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہوں، چونکہ اس کے اندر بہت بلند و بالا معارف ذکر ہوئے ہیں، اور اس میں ادب توحیدی کی رعایت کی گئی ہے، چونکہ امام ہے۔ امام جب خدا کے حضور جو حاضر ہو رہا ہے تو ظاہر سے مخاطب خدا ہے، اور پھر مقابل میں جو ادب کر رہا ہے وہ معصوم ہے، اور معصوم جانتا ہے کہ خدا کا ادب جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، خدا کے آگے ادب کیسے اظہار کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم جب منقول دعائیں جو ائمہ علیہ السلام سے ان کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ان کو اہمیت دیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ان دعاؤں کے اندر ایک اہم ترین دعا جو ماہ رمضان کے اندر بیان کی گئی ہے وہ دعائے سحر ہے۔ بہت بلند و بالا معارف اس کے اندر موجود ہیں اور امام سے منقول ہے۔ اس کی جو سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایوب بن یقطین جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو خط لکھتا ہے، اور اس کے اندر وہ دعائے سحر کے حوالے سے امام سے پوچھتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں اس کو جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ٹھیک ہے، اور میرے والد نے اپنے جد سے یعنی امام باقر علیہ السلام سے اس دعا کو جو ہے وہ نقل کیا ہے سند کے اعتبار سے۔ تو امام باقر علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا لکھی تھی اور تعلیم دی تھی مومنین کو، اور پھر یہ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے یعنی امام کاظم علیہ السلام نے اپنے جد یعنی امام باقر علیہ السلام سے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اس دعا کو سب سے پہلے جناب شیخ طوسی نے اپنی ایک کتاب کے جو انہوں نے دعاؤں کے اوپر ہی مشتمل کتاب لکھی تھی مصباح المتہجد کے نام سے، اس میں نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سید ابن طاووس جو ہے وہ اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر جو ہے وہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور جناب علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے۔ پس اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ منقول ہے امام سے، اور پھر امام اسی روایت میں جو
جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں، اس میں امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، تو اس دعا کو پڑھنے میں جو ہے وہ کوشش کریں اور اس کے اندر جو مانگنا ہے وہ مانگیں، اور خدا جو ہے بہت سریع طور پر جو ہے دعا کو قبول کرے گا اگر دعا سحر پڑھنے کے بعد کوئی دعا جو ہے وہ کی جائے گی۔ اچھا، جس طرح ہم دعائے سحر کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی شروحات کی یا توضیحات کی ضرورت ہے، تو کیا اس دعائے سحر کے حوالے سے کچھ توضیحات کی ایسی کتابیں ہیں جو آپ معرفی کر سکتے ہیں؟ جی، دعائے سحر واقعاً چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اسماء الہی کا تذکرہ موجود ہے، تو بعض جگہ کے اوپر توضیح کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اندر جو بلند و باعلیٰ معارف کا تذکرہ ہوا ہے اور خداوند متعال کے اسماء کو جس طریقے سے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان اسماء کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء تشیع جو ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس دعا کی جو ہے وہ شروحات لکھیں، توضیحات بیان کریں۔ جتنا میں دیکھ سکا ہوں وہ یہ شروحات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جو قدیمی شرح ہیں وہ ایک ہے شرح دعائے سحر کے نام سے، کہ جو شیخ محمد صالح بن مرزا فضل اللہ مازندرانی کی ہے، اور ایک شرح دعائے سحر ہے کہ جو محمد بن سلیمان تنکبانی کی ہے، اور ایک شرح ہے دعائے سحر کی جو مولا ہدایت اللہ بن محمد حسین آشتیانی نے لکھی ہے، اور ایک جو مشہور شرح ہے جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے دعائے سحر، شرح دعائے سحر کے نام سے، کافی معروف بھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور ایک اور کتاب کہ جو قابل استفادہ ہے اس کی شرح کے حوالے سے، وہ ہے آفاق نیایش، فارسی میں جو ہے وہ نام ہے یہ، جناب آیت اللہ مظاہری نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ مختصر سی جو شروحات موجود ہیں، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ ان میں سے ایک کتاب بھی جو ہے وہ اردو میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو دعائے سحر کی شرح ہے یہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، تو ممکن علمی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ میرا خیال میں اگر ایک عامی انسان اس سے استفادہ کرنا چاہے گا تو کما حقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کو مزید سلیس کیا جائے، اس کے اوپر، اسی شرح کے اوپر جو ہے مزید جو ہے توضیحات کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر انسان کے لیے قابل استفادہ ہو جائے۔ ہاں، اہل علم حضرات جو ہیں ان کے لیے قابل استفادہ ہے، وہ اگر اردو ترجمے سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے ان کو بہت سارے مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں اور دعا کے مضامین جو ہیں ان کے لیے روشن ہو جائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا توفیقات اسی طرح مومنین کو دیتا رہے، اور جو علماء حضرات ہیں کہ وہ دعاؤں کی طرف توجہ کریں اور شروحات اور توضیحات کے اوپر جو ہے وہ قلم اٹھانا شروع کریں، تو میرا خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کی بہت ضرورت بھی ہے، بالکل، انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ مشکل حل ہو۔ آخری سوال آپ سے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جب ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو کبھی دعائے کمیل کی طرف نظر پڑتی ہے، کبھی دعائے توسل ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، اور اسی طرح دعائے سحر بھی۔ تو یہ جو دعائے سحر ہے اس میں دوسری دعاؤں سے کیا فرق ہے، کیا تفریق ہے دعا کی دوسری دعاؤں سے؟ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ دعائے سحر جو ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ عرفاء جو ہیں وہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی اہمیت کے اندر جیسے میں نے پہلے روایت کے اندر بیان کیا ہے کہ تذکرہ آیا ہے کہ دعا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہ امام علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا چونکہ یہ جب بیان کیا کہ دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ معارف رکھتی ہیں اپنے اندر، تو مختلف دعائیں ہیں، تو اب یہاں پر تھوڑا سا مقایسہ کرنا ضروری ہے کہ دعائے سحر کا معارف کی دنیا کے اندر باقی دعاؤں کے ساتھ کیا ایک امتیاز ہے، کیا خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میں پہلا فرق جو بیان کروں گا وہ یہ کہ اگر آپ دعائے سحر کو دیکھیں تو اس کے اندر محور جو ہے وہ اسماء الہی ہیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک فقط اس کے اندر اسماء الہی کا بیان ہے، اگر اس کا جو ہے وہ بیان کریں۔ باقی دعاؤں کے اندر درست ہے کہ اسماء الہی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن وہ محور جو ہے وہ اسماء الہی نہیں ہے۔
بلکہ وہاں پر اسماء الہی کا تذکرہ موجود ہے تاکہ ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے اپنی حاجت کو طلب کیا جائے. تو اس اعتبار سے وہاں پر اسماء الہی کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن دعائے سحر کے اندر جو ہے وہ اسماء خود بیان ہو رہے ہیں، نہ اس وجہ سے بیان ہو رہے ہیں کہ آپ اسماء الہی کو بیان کریں گے اور پھر فوراً بعد اس کے کوئی نہ کوئی اپنی حاجت جو ہے وہ طلب کریں گے. اپنی حاجت فقط اسماء الہی ہیں. مثلا آپ دیکھیں دعا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہم انی اسألک من بہائک، اللہم انی اسألک من جمالک، اللہم انی اسألک من جلالک، اللہم انی اسألک من عظمتک، اللہم انی اسألک من نورک، اللہم انی اسألک من رحمتک. یعنی یہ اسی طریقے سے چلتا جاتا ہے. یہ میں فقط ٹکڑے ٹکڑے بیان کر رہا ہوں، آگے پورے جملے نہیں پڑھ رہا، تاکہ یہ بیان کروں کہ کس طریقے سے یعنی خدا کی ایک صفت جو ہے وہ جمال ہے، ایک صفت جلال ہے، ایک صفت رحمت ہے. تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے اور خدا کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے، یعنی اسماء و صفات الہی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اب پوری دعا دیکھ لیں اسی طرح چلتی جاتی ہے، لیکن کوئی درمیان میں جو ہے وہ حاجت نہیں بیان ہوتی. لیکن باقی دعا ہے مثلا جیسے ابو حمزہ صومالی ہے، اس کے اندر بھی اسماء الہی کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء الہی کو وہاں بیان کیا جاتا ہے اس کے فوراً بعد دعا کوئی نہ کوئی حاجت جو ہے وہ طلب کر لی جاتی ہے. جی ہاں اسی طریقے سے مثلا یہاں دیکھیں دعائے ابو حمزہ صومالی میں یا حلیم و یا کریم و یا حی و یا قیوم و یا غافر ذنب یا قابل التوب یا عظیم المن یا قدیم الاحسان، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے جاتے ہیں. پھر آ کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں این عفوک الجلیل. اب یہاں پہ مغفرت طلب کرنا شروع کر دی، یعنی اسماء بیان کیے اور پھر یہاں مغفرت بیان ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ محور جو ہے دعائے سحر کے اندر وہ اسماء و صفات الہی ہیں، اور باقی دعاؤں کے اندر محور جو ہے وہ اسماء و صفات الہی نہیں ہے، اگرچہ تذکرہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تذکرہ کیا ہوتا ہے توسل کی خاطر ہوتا ہے. اور پھر یہ آئمہ ہی کی تعلیم شدہ ہیں. فقط یہاں پر مقایسہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ جو ہے وہ دعائے سحر جو ہے وہ باقیوں کے نسبت جو ہے بہت فضیلت رکھتی ہے، دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ، آئمہ علیہ السلام ہی کی دعائے حمزہ صومالی بھی امام سے منقول ہے، دعائے سحر بھی امام سے منقول ہے. فرق یہ ہے کہ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں آئمہ علیہ السلام نے جو معارف دعاؤں کے اندر بھی بیان کیے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے اور مراتب پائے جاتے ہیں، اور مختلف طرق کو بیان کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مثلا جیسے آپ دعائے کمیل جو کہ مومنین ہمارے ہر جمعرات کو جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، مثلا آپ آئیں اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء. نیچے جا کے پھر کیا ہو جاتا ہے فوراً پھر یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. تو یہ مغفرت جو ہے وہ طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اسماء الہی کے فوراً بعد جو ہے وہ حاجت آ رہی ہے. یہ پہلا فرق تھا. دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے یہاں پر دوسرا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ جس کی طرف میں ابھی تذکرہ کر بھی چکا ہوں، اس کو میں جدا بھی بیان خصوصیت کے طور پہ کروں گا. یعنی پس پہلا فرق یہ ہو گیا کہ دعائے سحر کے اندر محور جو ہے وہ اسماء و صفات الہی ہیں، لیکن دوسری دعاؤں میں محور جو ہے وہ محور نہیں ہے، اگرچہ تذکرہ ہے محور نہیں ہے. دوسرا جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ باقی دعاؤں کے اندر آپ کو حاجت ملے گی، لیکن جو ہے وہ دعائے سحر کے اندر آپ کو حاجت طلب کرنا نہیں ملے گی. شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ فقط اسماء کے ذریعے خدا کو پکارنا ہے. یہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے اندر دعائے سحر کے اندر. تو یہ ایک بلند و بالا مرتبہ ہے کہ ایک انسان کی حالت ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے حضور میں جا رہا ہے، خدا کو پکار رہا ہے اس کے اسماء و صفات کے ذریعے اور اپنی حاجت طلب کر رہا ہے. ایک مقام یہ ہے، اور ایک مقام یہ ہے کہ آپ فقط خدا کے حضور میں جا رہے ہیں، فقط خدا کو پکار رہے ہیں. یہ ایک مقام ہے. اور واقعاً جو عاشق ہوگا، جو واقعاً خدا سے محبت بہت شدید کرتا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فقط پکارے گا، اپنی حاجت نہیں طلب کرے گا. جس طرح وہ اسلام میں کہتے ہیں فنا فی اللہ کا رتبہ. بالکل، یعنی یہاں فقط خدا اس کے مد نظر ہے، اس کو اپنی حاجتیں مد نظر نہیں ہیں، اس کو اپنا آپ مد نظر نہیں ہے. تو یہ ایک قرب کا ایک الگ مقام ہے. تو اس مقام سے جو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو وہ آ کر پھر دعائے سحر کا اگر مطالعہ کرے گا اور دعائے سحر کے ذریعے جو ہے خدا کو پکارنا شروع کرے گا، تو جو کیفیت انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے وہ پھر بندہ وہی درک کر سکتا ہے کہ جب وہ اس لذت کو خود محسوس کرے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد. اور بھی بہت سارے فرق موجود ہیں کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو کسی اور محفل میں اس کو بیان کریں گے.
ماشاء اللہ جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے دعائے سحر کی اہمیت پر گفتگو کی، اور جو اہم بات آپ نے یہاں پر نقل کی دوسری دعاؤں سے جو فرق ہے اس دعا میں، کہ اس دعا میں فقط معرفت الہی یعنی اسماء و صفات الہی کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری دعا میں اس طرح نہیں ہے، اسماء و صفات کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت بھی ہے، لیکن یہ مطالب مقدماتی طور پر تھے، اور اس کے خاص معارف کیا ہیں اور کون سے اسماء اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے کیا مقام ہے، اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے دعائے سحر کی اہمیت پر گفتگو کی، اور یہ بیان فرمایا کہ دعا فقط طلب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جب آپ کی کوئی حاجت ہو تب جا کر محضر الہی میں حاضر ہوں، لیکن دعا محضر الہی میں حاضر ہونے کے لیے لقاء الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک اہم سیڑھی ہے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔